اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے گھر سے یہ امید واسق ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کے گھر والے سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی بیان کرتے ہیں اپنی توفیق کے مطابق۔ آج ہم آداب زندگی کے عنوان سے تیسرے ٹاپک پر بات کرنے لگے ہیں۔ یہ ہماری معاشرت کے متعلق بات ہے، اس میں ہے لباس کے آداب۔ لباس ایسا پہننے جو شرم و حیا، غیرت و شرافت اور جسم کی ستر پوشی اور حفاظت کے تقاضوں کو پورا کرے اور جس سے تہذیب، سلیقہ اور زینت و جمال کا اظہار ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے زینت اور حفاظت کا ذریعہ بھی ہو۔ سورۃ الاعراف آیت 26۔ ریش دراصل پرندے کے پروں کو کہتے ہیں۔ پرندے کے پر اس کے حسن و جمال کا بھی ذریعہ ہے اور جسم کی حفاظت کا۔ عام استعمال میں ریش کا لفظ جمال و زینت اور عمدہ لباس کے لیے بولا جاتا ہے۔ لباس کا مقصد زینت و آرائش اور موسمی اثرات سے حفاظت بھی ہے، لیکن اولی مقصد قابل شرم حصوں کی ستر پوشی ہے۔ اللہ نے شرم و حیا انسان کی فطرت میں پیدا فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے جنت کا لباس فاخرہ لیا گیا تو وہ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ اس لیے لباس میں اس مقصد کو سب سے مقدم سمجھیے اور ایسا لباس منتخب کیجیے جس سے ستر پوشی کا مقصد بخوبی پورا ہو سکے۔ ساتھ ہی اس کا بھی اہتمام رہے کہ لباس موسمی اثرات سے جسم کی حفاظت کرنے والا بھی ہو اور ایسے سلیقے کا لباس ہو جو زینت و جمال اور تہذیب کا ذریعہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اسے پہن کر آپ کوئی عجوبہ یا کھلونا بن جائیں اور لوگوں کے لیے ہنسی اور دل لگی کا موضوع مہیا ہو جائے۔ لباس پہنتے وقت یہ سوچئے کہ یہ نعمت ہے جس سے اللہ نے صرف انسانوں کو نوازا ہے، دوسری مخلوقات اس سے محروم ہیں۔ اس امتیازی بخشش و انعام پر اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اس امتیازی انعام سے سرفراز ہو کر کبھی اللہ کی ناشکری اور نافرمانی کا عمل نہ کیجیے۔ لباس اللہ کی زبردست نشانی ہے۔ لباس پہنے تو اس احساس کو تازہ کیجیے اور جذبات شکر کا اظہار اس دعا کے ساتھ کیجیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو سکھائی ہے۔ لباس جو بہترین ہوتا ہے وہ تقوی کا لباس ہے۔ تقوی کے لباس سے باطنی تقوی بھی مراد ہے اور ظاہری پرہیزگاری کا لباس بھی، یعنی ایسا لباس پہنیے جو شریعت کی نظر میں پرہیزگاروں کا لباس ہو، جس سے کبر و غرور کا اظہار نہ ہو، جو نہ عورتوں کے لیے مردوں سے مشابہت کا ذریعہ ہو اور نہ مردوں کے لیے عورتوں سے مشابہت۔ ایسا لباس پہنیے جس کو دیکھ کر محسوس کیا جا سکے کہ لباس پہننے والا کوئی خدا ترس اور بھلا انسان ہے، اور عورتیں لباس میں ان حدود کا لحاظ کریں جو شریعت نے ان کے لیے مقرر کی ہیں، اور مردانے حدود کا لحاظ کریں جو شریعت نے ان کے لیے مقرر کی ہے۔ نیا لباس پہنے تو کپڑے کا نام لے کر خوشی کا اظہار کیجیے کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے یہ کپڑا عنایت فرمایا، اور شکر کے جذبات سے سرشار ہو کر نیا لباس پہننے کی وہ دعا پڑھیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا، عمامہ، کرتا یا چادر پہنتے تو اس کا نام لے کر فرماتے، الہی تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ لباس پہنایا،
میں تجھ سے اس کے خیر کا خواہاں ہوں اور اس کے مقصد کے اچھے پہلو کے لیے جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، اس لباس کی برائی سے اور اس کے مقصد کے اس برے پہلو سے جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے۔ دعا کا مطلب ہے کہ الہی تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا بخشا ہوا لباس انہی مقاصد کے لیے استعمال کروں جو تیرے نزدیک پاکیزہ مقاصد ہیں۔ مجھے توفیق دے کہ میں اس سے اپنی ستر پوشی کر سکوں اور بے شرمی بے حیائی کی باتوں سے اپنے ظاہر و باطن کو محفوظ رکھ سکوں، اور شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے میں اس کے ذریعے اپنے جسم کی حفاظت کر سکوں اور اس کو زینت و جمال کا ذریعہ بنا سکوں۔ کپڑے پہن کر نہ تو دوسروں پر اپنی بڑائی جتاؤں، نہ غرور اور تکبر کروں، اور نہ تیری اس نعمت کو استعمال کرنے میں شریعت کی ان حدوں کو توڑوں جو تو نے اپنے بندوں اور بندیوں کے لیے مقرر فرمائی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نئے کپڑے پہنے اگر وہ گنجائش رکھتا ہو تو اپنے پرانے کپڑے کسی غریب کو خیرات میں دے دے، اور نئے کپڑے پہنتے وقت یہ دعا پڑھے، ساری تعریف اور حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کپڑے پہنائے جس سے میں اپنی ستر پوشی کرتا ہوں اور جو اس زندگی میں میرے حسن و جمال کا بھی ذریعہ ہے۔ جو شخص بھی نیا لباس پہنتے وقت یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی اپنی حفاظت اور نگرانی میں رکھے گا۔ اس دعا کی عربی ہے الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہی عورتی و اتجمل بہی فی حیاتی۔ کپڑے پہنتے وقت سیدھی جانب کا خیال رکھیں، قمیص کرتا شیروانی اور کوٹ وغیرہ پہنے تو سیدھی آستین پہنے، اور اس طرح پائجامہ وغیرہ پہنے تو پہلے سیدھے پیر میں پائجامہ ڈالیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قمیض پہنتے تو پہلے سیدھا ہاتھ سیدھی آستین میں ڈالتے اور پھر الٹا ہاتھ الٹی آستین میں ڈالتے۔ اسی طرح جب آپ جوتا پہنتے تو پہلے سیدھا پاؤں سیدھے جوتے میں ڈالتے، پھر الٹا پاؤں الٹے پاؤں جوتے میں ڈالتے، اور جوتا اتارتے وقت آپ پہلے الٹا پاؤں جوتے میں سے نکالتے پھر سیدھا نکالتے۔ کپڑے پہننے سے پہلے ضرور جھاڑ لیجیے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی موذی جانور اور اللہ نہ کرے کوئی ایذا پہنچائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک جنگل میں اپنے موزے پہن رہے تھے۔ پہلا موزہ پہننے کے بعد جب آپ نے دوسرا موزہ پہننے کا ارادہ فرمایا تھا تو ایک کوا جھپٹا اور وہ موزہ اٹھا کر اڑ گیا اور کافی اوپر لے جا کر اسے چھوڑ دیا۔ موزہ جب اونچائی سے نیچے گرا تو گرنے کی چوٹ سے اس میں سے ایک سانپ دوڑ پڑا۔ یہ دیکھ کر آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ارشاد فرمایا، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب موزہ پہننے کا ارادہ کرے تو اس کو جھاڑ لیا کرے۔ یہ طبرانی شریف میں یہ روایت ہے۔ لباس سفید پہنیے، سفید لباس مردوں کے لیے پسندیدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سفید کپڑے پہنا کرو، یہ بہترین لباس ہے۔ سفید کپڑا ہی زندگی میں پہننا چاہیے اور سفید ہی کپڑے میں مردوں کو دفن کرنا چاہیے۔ ایک اور موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، سفید کپڑے پہنا کرو اس لیے کہ سفید کپڑا زیادہ صاف ستھرا رہتا ہے اور اسی میں اپنے مردوں کو کفنایا کرو۔ ترمذی شریف۔ زیادہ صاف ستھرا رہنے سے مراد یہ ہے کہ اس پر ذرا سا داغ دھبا بھی لگے تو فوراً محسوس ہو جائے گا اور آدمی فوراً دھو کر صاف کر لے گا، اور اگر کوئی رنگین کپڑا ہوگا تو اس پر دھبا جلد نظر نہ آ سکے گا اور جلد دھونے کی طرف متوجہ بھی نہ ہوگا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید لباس پہنا کرتے تھے، یعنی آپ نے خود بھی سفید لباس پسند کیا اور امت کے مردوں کو بھی اسے پہننے کی ترغیب دی۔ پائجامہ اور لنگی وغیرہ کو ٹخنوں سے اونچا رکھیے۔ جو لوگ غرور و تکبر میں اپنے پائجامہ اور لنگی وغیرہ لٹکا دیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ ناکام اور نامراد لوگ ہیں اور سخت عذاب کے مستحق ہیں۔ یہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جن کے دل میں یا دماغ میں تکبر اور نخوت ہو، ورنہ عام جو لوگ ہیں وہ اپنے گھٹنوں سے نیچے شلوار رکھ سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو ان سے بات فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا اور نہ ان کو پاک صاف کر کے جنت میں داخل کرے گا، بلکہ ان کو انتہائی دردناک عذاب دے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا،
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا ایک وہ جو غرور اور تکبر میں اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، شرط سن لیے، غرور اور تکبر میں، اس کے علاوہ نہیں۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو احسان جتاتا ہے، اور تیسرا وہ شخص ہے جو جھوٹی قسموں کے سہارے اپنی تجارت کو چمکاتا ہے۔ حضرت عبید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بار مدینہ منورہ میں جا رہا تھا کہ میں اپنے پیچھے سے یہ کہتے سنا اپنا تہبند اوپر اٹھا لو کہ اس سے آدمی ظاہری نجاست سے بھی محفوظ رہتا ہے اور باطنی نجاست سے بھی۔ میں نے گردن پھیر کر جو دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایک معمولی سی چادر ہے، بھلا اس میں کیا تکبر اور غرور ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے میری اطاعت ضروری نہیں ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے تو فوراً میری نگاہ آپ کے تہبند پر پڑی، میں نے دیکھا کہ آپ کا تہبند پنڈلی تک اونچا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کے ٹخنوں سے اونچا پائجامہ اور لنگی وغیرہ رکھنے سے ہر آدمی کی ظاہری اور باطنی نجاستوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ریشمی کپڑا نہ پہننے یہ عورتوں کا لباس ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کا سا لباس پہننے اور ان کی سی شکل بنانے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ریشمی لباس نہ پہنو کہ جو اس کو دنیا میں پہنے گا وہ آخرت میں اس کو نہ پہن سکے گا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا اس ریشمی کپڑے کو پھاڑ کر اور اس کے 2 پٹے بنا کر ان فاطماؤں میں تقسیم کر دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ خواتین کے لیے ریشمی کپڑا پہننا پسندیدہ ہے۔ عورتیں ایسے باریک کپڑے نہ پہنیں جس میں سے بدن جھلکے، اور نہ ایسا چست لباس پہنے جس میں سے بدن کی ساخت اور زیادہ پرکشش ہو کر نمایاں ہو اور وہ کپڑے پہن کر بھی ننگی نظر آئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی آبرو باختہ عورتوں کو عبرتناک انجام کی خبر دی۔ وہ عورتیں بھی جہنمی ہیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں، دوسروں کو رجھاتی ہیں اور خود دوسروں پر ریچھتی ہیں۔ ان کے سر ناز سے بختی اونٹوں کے کوہانوں کی طرح ٹیڑھے ہیں۔ یہ عورتیں نہ جنت میں جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو پائیں گی۔ ایک بار حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا باریک کپڑے پہنے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ وہ سامنے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منہ پھیر لیا اور فرمایا اسما جب عورت جوان ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ منہ ہاتھ کے علاوہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے۔ تہمد اور پائجامہ وغیرہ پہننے کے بھی ایسے انداز سے لیٹنے اور بیٹھنے سے بچیے جس میں بدن کھل جانے یا نمایاں ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایک جوتا پہن کر نہ چلا کرو، اور تہمد میں ایک زانو اٹھا کر اکڑو نہ بیٹھو، اور بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، اور چادر پورے بدن پر اس انداز سے نہ پیٹو کہ کام کاج کرنے یا نماز وغیرہ پڑھنے میں ہاتھ نہ نکل سکے، اور چت لیٹ کر ایک دوسرے کے پاؤں پر پاؤں نہ رکھو۔ لباس میں عورتیں اور مرد ایک دوسرے کا سا رنگ ڈھنگ اختیار نہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے کہ اللہ نے ان مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کا رنگ ڈھنگ اختیار کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کا سا لباس پہنے۔ خواتین دوپٹہ اوڑھنے کا اہتمام رکھیں اور اس سے اپنے سر اور سینہ کو چھپائے رکھیں۔ دوپٹہ ایسا باریک نہ اوڑھیں جس سے سر کے بال نظر آئیں، وہ دوپٹے کا مقصد ہی ہے کہ زینت کو چھپایا جائے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے اور اپنے سینوں پر اپنے دوپٹوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ لباس ہمیشہ اپنی وسعت اور حیثیت کے مطابق پہنیے، نہ ایسا لباس پہنیے جس سے فخر و نمائش کا اظہار ہو اور آپ دوسروں کو حقیر سمجھ کر اترائیں اور اپنی دولت مندی کی بے جا نمائش کریں، اور نہ ایسا لباس پہنیے جو آپ کی وسعت سے زیادہ قیمتی ہو اور آپ فضول خرچی کے گناہ میں مبتلا ہوں، اور نہ ایسے شکستہ حال بنے رہیں کہ ہر وقت آپ کی صورت سوال بنی رہے اور سب کچھ ہونے کے باوجود آپ محروم نظر آئیں۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اپنے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت میرے جسم پر نہایت گھٹیا اور معمولی کپڑے تھے۔ آپ نے پوچھا کیا تمہارے پاس مال و دولت ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ دریافت کیا کس طرح کا مال ہے؟
میں نے کہا اللہ نے مجھے ہر قسم کا مال دے رکھا ہے، اونٹ بھی ہیں، گائے بھی ہیں، بکرے بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، غلام بھی ہیں۔ اصل نے فرمایا کہ جب اللہ نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے تو اس کے فضل و احسان کا اثر تمہارے جسم پر ظاہر ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے تمہیں سب کچھ دے رکھا ہے تو پھر تم ناداروں اور فقیروں کی طرح اپنا حلیہ کیوں بنا کر رکھتے ہو؟ پہننے، اوڑھنے اور بناؤ سنگار کرنے میں بھی ذوق اور سلیقے کا پورا خیال رکھیے۔ گرے باندھ کھولے پھرنا، الٹے سیدھے بٹن لگانا، ایک پائنچا چڑھانا اور ایک نیچا رکھنا، اور ایک جوتا پہنے چلنا یا الجھے ہوئے بال رکھنا، یہ سب باتیں ذوق اور سلیقے کے خلاف ہیں۔ سرخ اور شوخ رنگ، زرق برق پوشاک اور نمائشی سیاہ اور گیروے کپڑے پہننے سے بھی پرہیز کیجیے۔ رہے نمائشی لمبے چوڑے جبے یا سیاہ اور گیروا جوڑے پہن کر دوسروں کے مقابلے میں اپنی برتری دکھانا اور اپنا امتیاز جتانا، یہ سراسر کبر و غرور کی علامت ہے۔ اسی طرح ایسے عجیب و غریب اور مضحکہ خیز کپڑے نہ پہنیں جس کے پہننے سے آپ خواہ عجوبہ بن جائیں۔ یہاں جبوں کی بات کی گئی ہے۔ جبے سے مراد ایسے جیسے بادشاہوں کے لباس ہوتے تھے جبے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اولیاء اکرام کے جو جبے ہوتے ہیں وہ فقیرانہ رنگ رکھتے ہیں، اس لیے اس میں وہ شامل نہیں۔ ہمیشہ سادہ، باوقار اور مہذب لباس پہنیے اور لباس پر ہمیشہ اعتدال کے ساتھ خرچ کیجیے۔ لباس میں عیش پسندی اور ضرورت سے زیادہ نزاکت سے پرہیز کیجیے۔ ایک بار نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بہت سے بندے جن کی ظاہری حالت نہایت ہی معمولی ہوتی ہے، بال پریشان اور غبار میں اٹے ہوئے کپڑے معمولی اور سادہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں ان کا مرتبہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے۔ اس قسم کے لوگوں میں سے ایک برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ان ناداروں کو بھی پہنائیے جن کے پاس تن ڈھانپنے کو کپڑے نہ ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی مسلمان کو کپڑے پہنا کر اس کی تن پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جنت کا سبز لباس پہنا کر اس کی تن پوشی فرمائے گا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کسی مسلمان نے اپنے مسلمان بھائی کو کپڑے پہنائے تو جب تک وہ کپڑے پہننے والے کے بدن پر رہیں گے، پہنانے والے کو اللہ اپنی نگرانی اور حفاظت میں رکھے گا۔ اپنے نوکروں اور خادموں کو بھی اپنی حیثیت کے مطابق اچھا لباس پہنائیے جو شب و روز آپ کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ لونڈی اور غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے ان کو تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے، پس تم میں سے جس کے قبضہ اور تصرف میں اللہ نے کسی کو دے رکھا ہے اس کو چاہیے کہ اس کو وہی کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے، اسے ویسا ہی لباس پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے، اور اس پر کام کا اتنا ہی بوجھ ڈالے جو اس کے سہارے سے زیادہ نہ ہو، اور اگر وہ اس کام کو نہ کر پا رہا ہو تو خود اس کی کام میں اس کی مدد کرے۔ یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ہم نے لباس کے بارے میں بات کی۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے صدقے سے کل ہم کھانے پینے کے آداب کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور امید ہے کہ آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اور جاتے جاتے پھر ایک بات کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اس نیکی کے کام میں آپ کا حصہ بھی مسلسل بڑھتا رہے۔ صدق اللہ العظیم۔